داؤد کے یہاں تشریف لائے، یاسر ممتاز صاحب چکسوئی سے تشریف لائے، اسی طرح ہمارے قابل احترام احباب، میرے لیے قابل احترام کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیرسٹر عمران چودھری صاحب کے بارے میں ایک الفاظ کہہ کے جانا چاہوں گا کہ بیرسٹر صاحب کا تحریک لہری کشمیر کے حوالے سے میں چونکہ اکثر برطانیہ جاتا رہتا ہوں، سال میں ایک چکر لگتا ہے اپنے دوستوں کے پاس، تو بیرسٹر عمران چودھری صاحب کا جو کشمیر کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے لیکن بالخصوص مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان کا جو رول ہے جو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ان کے کشمیری کی نمائندگی کرتے ہیں، اس پر میں آج چونکہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اپنی طرف سے کشمیر پریس کلب کے تمام دوستوں کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے پریپر کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حل کے لیے اپنی جو کوششیں وہ اسی طرح جاری رکھیں گے۔ بیرسٹر عمران حسین صاحب کا جو ڈرامہ ہے، جو اقوالی داد ہے، بلا شبہ آج یہ سیاست کی معراج میں دنیا بھر کے اندر ان کی پہچان ہے اور نشانی ہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ محترم آدم صاحب مرحوم اور منیر حسین صاحب مرحوم کوٹھی ہاؤس کوٹھی جو ایک گاؤں ہے وہاں سے یہ پودا لگایا آپ نے، اور بلا شبہ ان احباب نے میرپور کے اندر آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کی خدمت کی، اور یہ پودا آگے جا کے تناول بلاک بنا۔ چودھری الطاف حسین صاحب نے بطور کونسلر لوگوں کی خدمت کی، اپنی کمیونٹی کی خدمت کی، اور اسی خدمت کا یہ سفر ہے کہ آج بیرسٹر عمران حسین صاحب برطانوی ممبر پارلیمنٹ ہے اور وہ میرپور کی، کشمیر کی، پاکستان کی نمائندگی دنیا بھر کے اندر کر رہے ہیں، اور اس گھرانے نے یہ ثابت کیا ہے، ہم سب یہ سنتے ہیں کہ جس دم پہ پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، بلا شبہ یہ جھک گئے ہیں، یہ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے فعل سے، اپنے قول سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے گھرانے کے بڑے ثبوت ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنے کو اپنا مسرت کرتے ہیں۔ ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ میں شہباز منیر صاحب سے خدا کروں گا کہ وہ آئے اور یہ خوبصورت تقریب منعقد کرنے پر جن کی عطا کرائے شکریہ ادا کرتا ہوں پنجاب فنپوری صاحب، ظفیر بابا صاحب، احمد شاہ صاحب، ارشد بچیال صاحب اور ہمارے دیگر جو میری فیملی کے افراد آئے ہوئے ہوں، اور آج کی تقریب میں ملا جناب بیرسٹر عمران چودھری صاحب، ٹھیک ہے، یہ تمام لوگ ہم ایک فیملی ہیں، جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اور جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی، میں سمجھتا ہوں جب ہم اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو ہماری فیملی میں کچھ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ انہیں کا آرڈر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں ہمیں ذمہ داری بنائی اور آپ نے ذمہ داری کو فیصلے طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ ظفیر بابا صاحب نے یہ کہا کہ مختلف جو ہے وہ ہمارے خاندان میں پارٹی کی ورائٹیاں موجود ہیں، یہاں پہ جو مظاہرہ ایک الحمدللہ بڑا خاندان ہے، تو سیاست کے میدان میں بھی کرنا پڑتا ہے، سوشل میدان میں بھی کرنا پڑتا ہے، اور جب میڈیا کی ذمہ داری نہیں تو ایک بڑا گٹن اور لمبا رستہ تھا جس کو طے کر کے آج یہاں پہ سینئر حضرات ارشد بچیال صاحب، احمد شاہ صاحب موجود ہیں جنہوں نے نشان رہنمائی کی، ریاض صاحب موجود ہیں یہاں پہ، ہمارے جتنے بھی ایونٹ جتنے میں نام لوں گا وہ اتنا ٹائم میرے خیال میں ضائع ہوگا، اپنی فیملی کے نام لینا میرے خیال میں مناسب ہی نہیں ہے، پر یہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے بزرگ اس دنیا پانی سے چلے گئے وہ الطاف صاحب کے والد صاحب ہوں، وہ محسن شریف چودھری محمد منیر صاحب ہوں، وہ صاحب کی اسپیکر چودھری محمد اعظم مرحوم صاحب ہوں، ان کے بارے میں کہا بیرسٹر عمران صاحب نے مدلل انداز میں کہہ دیا کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں سبق دیا وہ صرف یہ تھا کہ عاجزی اور انکساری کو اپنا لیا جائے، اور اس کے بعد دل میں نیت صاف کر کے کہ ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے، ہمیں کوئی عہدوں کا لالچ نہیں ہے، ہمیں کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، صرف اور صرف عوام کی خدمت، اور اس کے بعد عاجزی اور انکساری، باقی جب باری طاقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو مناسب سمجھتے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے جو تعینات کر دیتے ہیں۔ میں کشمیر پریس کلب کا دل یہ تھا کہ میں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج اس پلیٹ فارم سے چونکہ بیرسٹر عمران صاحب مقدم بات یہ ہے کہ کل ان کی ایک بات ہے وہ بڑی ہی زیادہ مجھے خود بھی پسند آئی، مقدم بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پہ میں پہلے جاؤں گا اور اپنے گھر میں بعد میں آؤں گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹا چکا وہ میرے بھاجی لگتے ہیں، میں ان کو جو خالی تسلیم پیش کرتا ہوں، ان کے اتنے جذبات میں وہ ہم سب کے لیے جو فخر کا باعث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
हमारा जो मीडिया ग्रुप है उसने भी हमेशा जो हमारी मेन स्ट्रीम में जो पॉलिसी है वो ये है कि मसला कश्मीर के हवाले से हमारा फोरम का जो अपना किरदार अदा करेंगे। कश्मीर प्रेस क्लब की तमाम टीम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अक्सर उनको कहता था कि आप जब से बने हैं आप पाकिस्तान और कश्मीर का विजन क्यों नहीं करते, तो ये कहा करते थे कि अभी टाइम नहीं है, मैं जाऊँगा और अच्छे भरपूर तरीके से जाऊँगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये आए और सीधे कंट्रोल लाइन के ऊपर गए हैं और वहाँ पे लोग किस तरह बस रहे हैं उस हवाले से उन्होंने वहाँ जाके विजिट किया है। आपको एक बात बताता चलूँ कि बरतानिया हो या यूरोप 9/11 के बाद दुनिया भर के जो हालात बदले हैं वहाँ पर किसी भी तारीख ऐसी तारीख जो जहाँ पे कोई आज़ादी जदोजहद हो या कुछ भी हो उसका नाम लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका नाम दहशतगर्दी में डाल देते हैं। जहाँ से बैठ के अगर लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उनको भी वो ब्लैकलिस्ट में डालते हैं, तो वहाँ बैठ के कितना मुश्किल होता है। तो इस दिन हालात पे कश्मीर को सपोर्ट करना और इस तरह खुल के सपोर्ट करना अपने हर प्लेटफॉर्म पे जाके यूके के हर प्लेटफॉर्म पे, ताकि जब ये पार्लियामेंट पहुंचे तो वहाँ पे इन्होंने एक इजलास करवाया जिसकी वजह से इनको वहाँ पे भारतीय आपको बताना चाहिए भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी लॉबी है। उसके बावजूद इतनी बड़ी उनकी लॉबी होने के बावजूद कश्मीर का बेटा हमेशा पाकिस्तान की फलाह महबूद और पाकिस्तान के नाम को और इमेज को अच्छे तरीके से वहाँ पे रिटर्न करने के साथ साथ अपनी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हमेशा लड़ता आ रहा है और आज आपके सामने Firstly, take this opportunity in thanking the Kashmir Press Club, Meetberg, for affording us the opportunity to come here and meet with them, and in particular the President, Abdul Shasa, and all members of the Press Club here as well. Friends, the press and media hold a very important role within society, and it's important to recognize the struggles that people from the press have suffered in the history. If you do some research, many individuals have lost their lives to protect the freedom for press. And it's important that we always maintain and secure that freedom for our press and friends from the media. And I, inshallah, will always support that. And I show solidarity here today with your teams. Also, it was highlighted earlier on, I was here assisting Imran Hussain, Member of Parliament, during his delegation visit on the Kashmir borders, the LOC and various other parts of Kashmir, to see firsthand the kind of struggles that the Kashmiris are facing, the atrocities that are being sought upon the Kashmiris. And it's very heartbreaking to see the kind of atrocities, the kind of rapes, the kind of tortures that they are having to go through. And it's very, very important that the international community recognizes that this is not a bilateral issue. This is an issue which involves the entire world. And through this trip, Imran Hussain, Member of Parliament, has spoken to various ministers, to the Prime Minister of Azad Kashmir, to the President of Azad Kashmir, along the delegation. And we've highlighted to them that we will continue to support our brothers and sisters in Kashmir, and we will continue to support them. And now, I don't want to keep, I think it's important to give other friends the opportunity here as well, but once again, I want to thank the Kashmir Press Club and all its team to have us here, and I'm very grateful for the time they have afforded. British Parliament, Barrister Imran Hussain साहब से कि वो आए और बात करें। नहायती मशहूर और मशहूर अपने हमारे प्रेस के
साथी हैं और सूट्स I'm very grateful to press group for honoring me with this very distinguished meeting here today. I understand there are many journalists here. वैसे तो मेरा बहुत अच्छे टर्म्स हैं काफ़ी लिया अपने साथी बैठे हैं अपने चौधरी शेरबाज साहब को बिल्कुल हम एक फैमिली के से बिलोंग करते हैं और इन्हें ठीक कहा है उम्र से ये शायद मेरे से छोटे हैं रिश्ते में मेरे मामू हैं ये बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेरे को भी आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अक्सर जो फैमिली होती है उनको मुबारकबाद पेश करने में ज़्यादा मुश्किलात होती है कि लोग कहते हैं खुद ही उठ के यार आपकी फैमिली आपको कह रहे हैं लेकिन जहाँ क्रेडिट हो वहाँ इंसान को देना चाहिए चौधरी शेर में कि 8 साल बाद आया हूँ और 8 साल में बड़ी यदि पाकिस्तान में तो आज तब्दीली आ रही है लेकिन 8 सालों में बहुत तब्दीली आ जाती है और मैं समझता हूँ चौधरी शेरबाज साहब ने बहुत जो मीडिया के हवाले से की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा फास्ट है और इन्होंने एक नए सेटअप से लेकर के अदालत ग्रुप आज आज़ाद कश्मीर का मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट और टॉप के मीडिया ग्रुप्स में एजेंसीज में ये आगे मैं नहीं कह रहा ये सैयद अहमद शाह साहब कह रहे हैं सैयद जयाल साहब कह रहे हैं जमीन से बात मैं कर रहा था और अभी मैं इनका प्रोग्राम है कल इनसे बात हुई थी कि यूके में भी कोई ये रेडियो स्टेशन के हवाले से कोई साथी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसी तरीके से सैयद अहमद शाह साहब जफीर बाबर साहब सरदार अहमद साहब अभी मेरी नज़र पड़ी है आपने मुमताज़ अनसार साहब सच्ची बात है इनके वालिद साहब बहुत ही अजीम और अच्छी शख्सियत थी इनके साथ भी हमारे बड़े फैमिली के टर्म्स थे और जितने बहुत से प्रेस के साथियों से हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता है जब भी जैसे कि कमरान ने कहा कि प्रेस साहब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट किसी भी सोसाइटी में जो प्रेस होती है उसका बहुत अहम किरदार होता है कि ये जो कोई भी स्ट्रगल आप दे कोई भी स्ट्रगल आप ले लें तारीख देख लें कोई भी स्ट्रगल ले लें आप दी प्रेस will always play a very key role and equally in the Kashmir struggle the press have a very crucial role मैंने आज सुबह अपने चौधरी कासिम मजीद साहब का एक ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम था उधर भी इस बात का जिक्र किया था मैंने कि अरशद जयाल साहब के भाई है मेरे को यानी कि 20 साल से दोस्त है भाई है मोहम्मद भी है दोस्त भी है और जो हमारे बाकी इनका वहाँ प्रेस में बहुत मैं सही बता रहा हूँ पिछले 20 साल पहले आप चाहे हमारी मीडिया नहीं थी वहाँ पर बहुत वीक थी हमारी जो नेशनल मीडिया थी एक मेरा ख्याल कुछ नहीं हुआ करता था एक मिनट कोई चैनल नहीं है कह रहे कोई चैनल नहीं होता था तो उससे लेकर आज आप देख लें हर शहर में यूके में आपके जितने चैनल हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है जितने खबरें हैं कम्युनिटी की वहाँ आ रही हैं आज तो मैं समझता हूँ ये अरशद जयाल जैसे साथियों को जो वहाँ आए पूरी इन्होंने भी अपना यकीन माने वहाँ साफत में जब से मैं को जान रहा हूँ साफत में इन्होंने वहाँ टाइम स्पेंड किया ये जो ये विजिट था शोज इंडिपेंडेंट group of parliamentarians, both party parliamentary group. This group has extended our request to visit both sides of the line of control. We are grateful to Pakistan and Azad Kashmir for facilitating this trip, which has been very important. कल मैंने काफी डिटेल में बताया था कि कहाँ ये कैसा हुआ मीडिया को पता है. And we are still wanting to go. हम still open है इस बात के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट हमें मौका दे. We are still willing to go to the other side of the line of control. रोजर में जो वाला था उसने भी उसको लगा वो वापस के आगे एक बार फिर आप ट्राई करें कि अगर मौका हमें मिले. सेकंड बात ये है जो नोट करने वाली है कि एयरपोर्ट साल के एंड तक this will be ready और इंशाल्लाह इस पर
اپنی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے ارشد صاحب سے رابطہ رکھنا ہے. شاید آپ نے ادھر سے صدر صاحب نے کہا ہے اور بھی پاکستان سے بھی ایک وہ باتیں چل رہی ہیں, جو ساتھی آئیں گے ہائی پروفائل ہو, لیکن آپ نے کوئی ارشد صاحب سے رابطہ رکھنا ہے کہ وہ پوری آپ کو پرووائڈ کریں گے کوریج. اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی چھوٹی مجھے برٹش پارلیمنٹ میں اس رپورٹ کے اوپر بحث ہونا ہوگا صاحب کہ دس از ویری سگنیفیکنٹ, بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے. تیسری بات کو آپ نوٹ کریں وہ یہ ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, کہ جو آپ کے ایل او سی پر یا اس کے قریب جو آپ کے ریفیوجی کیمپ ہیں, جہاں ابھی بھی 40,000, یہ ویسے تو زیادہ ہے, یہ تو 20% ٹرانزیشن ہے. ویسے تو آزاد کشمیر میں بھی لوگ سیٹل ہیں, مقبوضہ کشمیر کے پاکستان میں بھی سیٹل ہیں, بہت بڑی تعداد میں. لیکن یہاں اپنے آزاد اپنے لائن آف کنٹرول پہ 40 اس کے نزدیک جو کیمپس ہیں, پر میں کچھ ہے جس پلیس, لیکن کیمپس جو ہے ان میں 40,000 ہیں. اور وہ کیمپس ہم نے وزٹ کی, اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کی حکومت کو, جنہوں نے, کیونکہ آج دنیا میں انفارچونیٹلی میں نے تمہیں بات کی کہ nobody chooses to be a refugee, کوئی خود یعنی ریفیوجی اسی لیے انٹرنیشنلی پروٹیکٹڈ اسٹیٹس ہے, اسی لیے انٹرنیشنلی پروٹیکٹڈ اسٹیٹس ہے. لیکن اگر آج آپ کچھ جو کیمپ ہیں, ریفیوجی کیمپ ہیں دنیا میں دیکھیں آج, یعنی کہ سیرین مسلمان ڈسپلیس میں ملینز کے حساب پر, آج روہنگا کے مسلمان بنگلہ دیش ٹاکس بازار میں یا بارڈر پر وہاں ہیں, ان کیمپس کے حالات آپ دیکھیں, وہاں ایڈ نہیں پہنچ رہا ہے. یہ سیریا کے حوالے سے بھی بہت کم ایڈ پہنچ رہا ہے. یہ اپنا روہنگا کا جو بنگلہ دیش میں ہے بہت کم ایڈ پہنچ رہا ہے. وہاں آج بیسک کنڈیشنز, the basic conditions are not being met. ادھر کشمیر میں آپ دیکھ لیں 40,000 ان کو مکان پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, الاؤنسز دیے جا رہے ہیں, آپ کے ٹریننگ اور سکلز اور امپلائمنٹ کے لیے ان کا کیا جا رہا ہے. یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور میں آئی وانٹ ٹو آن دا ریکارڈ, یہ میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں, آن دا ریکارڈ آپ آزاد کشمیر حکومت کو میری طرف سے اس بات پر مبارکباد پیش کریں. اور جو دوسری بات یہ کہ کوئی آؤٹ سائڈ سپورٹ نہیں مل رہی, بیکاز دس از اے ڈسپیوٹڈ ریجن, دیر از نو سپورٹ فرام آؤٹ سائڈ. بالکل میں نے حکومت سے یہاں بھی پاکستان بات نے کہا کہ یہ نہیں, کوئی بندہ نہیں کر سکتا, حکومت کو خود کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ این جی او ہیں, لیکن آئی تھنک دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ. لیکن یہ بھی میں نقطہ پیش کروں گا کہ سپورٹ ملنی چاہیے, کیونکہ ریفیوجیز آر ریفیوجیز یعنی کہ ریفیوجیز کو کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری یا ان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں بناتے ہیں. دے فائنڈ دمسیلوز ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن اس حوالے سے. تو یہ 3 باتیں تھیں, کل بھی میں نے کی, یہ سمری آپ کو آج میں نے کی ہے. ایک اور یہ بات ہے, آج وہاں صبح بھی یہ بات کی تھی لیکن جو میڈیا کے ساتھ نہیں تھے, وہ یہ بات تھی, اور کافی میرے برطانیہ سے بھائی جو صاحب موجود صاحب چودھری اصغر چمبا صاحب, آپ نے جو یعقوب صاحب میرے دوست ہیں, چودھری انصر یعقوب صاحب, ان کے والد صاحب اچھا ہوا, ان سے بھی میری ملاقات ہوگی. چودھری ظفر چمبا صاحب, I'm going to be dealing with 5 cases where people were stopped at gunpoint and robbed. So I have assurances both from Pakistan and from Kashmir that matter will be looked into. Second یہ بات تھی کہ جو 2 سال پہلے اعلان ہوا تھا اراؤنڈ ایک کمیشن جیسے پنجاب میں بنا ہوا ہے جو یوکے کے لوگ ہیں, کیونکہ کافی کشمیریوں کی بہت بڑی آبادی ہے وہاں پر برطانیہ میں. So we requested something similar to the model in Punjab. I'm not sure how effectively that's working, اتنا نہیں ہوا ہے, لیکن وہ بھی کل صدر صاحب کی موجودگی میں وہ اعلان ہوا تھا کہ یہ میں میڈیا کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آن دا ریکارڈ نوٹ کریں آپ, یہ نہ ہو کل ہم جائیں
وائس چیئر ہے وہ اپنے چودھری سعید صاحب ہے، کیونکہ آؤٹ اسٹینڈنگ بہت کیس ہیں. اپنے کل لیڈر وہ فنکشن کے باہر میں نکلا تو 5-6 ساتھی تھے جن کے آؤٹ اسٹینڈنگ کے مسئلے ہیں. ارشد رجال صاحب اکثر یہ پریس کے حوالے سے UK میں بھی میرے ساتھ میٹنگ کر کے ان مسئلوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کو اس بات پر بھی کہ انہوں نے یہ کمیشن سیٹ اپ کیا، لیکن مشینری جو ہے ابھی تک انہوں نے نہیں سیٹ اپ کی ہے. تو یہ میں پریس کے ذریعے کہوں گا کہ جلد سے جلد وہ مشینری سیٹ اپ کریں تاکہ جو UK